یہ سب ایک رات نیند نہ آنے کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ نیند میری زندگی کے اہم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ تھا، اور اس کا بہت آنا میری ایک ایسی صفت تھی جس پہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر میری زندگی 60 سال کی ہوئی نا، تو مجھے لگتا ہے اس میں سے 30 سال تو میں نے سو کے گزارے ہوں گے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں تو ماشاءاللہ سے میں بنا کسی دقت کے 20 گھنٹے لگاتار سو سکتی ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں دن کے وقت بہت سوئی، رات کو کھانا کھا کے دوبارہ لیٹی تو نیند ہی نہیں آ رہی، موبائل پہ کسی چیز میں دل نہیں لگا تو میں یوں ہی سوچوں میں گم لیٹ رہی، یہاں تک کہ سوچے ختم ہو گئی۔ رات کا 1-1:30 بج گیا، اب کیا کروں؟ میں لیٹے لیٹے پردوں کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا، وہ رسٹ کلر کے پردے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ان کو بدلوا لوں۔ کس دن مارکیٹ سے آ کر نئے پردے خریدتا ہوں۔ ویسے نئے پردے کیسے ہونے چاہیے؟ مجھے ہوم ڈیکور یا سگڑاپے کا تو کوئی شوق نہ تھا، نہ کوئی سمجھ آتی تھی۔ ایسے میں ہمیشہ ایک پرانی دوست کے پاس جایا کرتی تھی جس کے پاس اکثر میرے مسئلوں کا حل ہوتا تھا، ڈاکٹر گوگل۔ میں نے گوگل کھولا اور پردوں کے ڈیزائن سرچ کرنے لگی۔ میں کوئی ہوم گرل تو تھی نہیں، اپنی صفائی میں اچھی تھی، لیکن گھر وغیرہ کو واجبی سا صاف اور واجبی سا آرگنائز رکھتی تھی۔ لیکن پردے دیکھتے دیکھتے مجھے ایک عجیب ویب سائٹ اتفاقیہ مل گئی۔ اس کا نام تھا بیٹر ہومز اینڈ گارڈنز، بہتر گھر اور باغات۔ مجھے ایک تصویر نظر آئی، پہلے اور بعد میں۔ ایک باتھ روم تھا، وہ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ پہلے وہ بہت مختلف تھا اور بعد کی تصویر میں وہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں واہ واہ کی، بھئی پیسہ ہو تو بندہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ پھر ایک دم میں تیز سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے تصویر زوم کی اور میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس باتھ روم میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پہلے گلابی پھولوں کا وال پیپر تھا، پھر ڈارک آلو بخارے کے رنگ کا پینٹ کروا دیا گیا، وہی سفید کموڈ اور بیسن لگے تھے جو پہلے نظر آ رہے تھے اور اب بھی وہی تھے، بس دیوار کے ڈارک پینٹ کی وجہ سے بس وہ چمکنے لگے۔ آئینہ بدل گیا تھا، 2 پینٹنگز ہینگ کر دی گئی تھی اور بس، کوئی خاص پیسہ نہیں لگا وہاں۔ وہ رینوویشن نہیں تھی، وہ ری ماڈلنگ تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر کو خوبصورت بنانا۔ میرے اندر اس روز ایک نئی شے نے انگڑائی لی۔ میں صبح سورج نکلنے کے بعد اس ویب سائٹ کو مسحور ہو کے دیکھتی گئی۔ وہاں اس طرح لاتعداد تصاویر میں عام سے گھروں کو پہلے اور بعد میں دکھایا گیا۔ اس روز میرا ایک شوق ڈیولپ ہوا جو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا کہ لکھنا، وہ ہے ہوم ڈیکور۔ مجھے بس آپ کوئی خالی کمرہ دے دیں، میں خود اس کو ری ماڈل کرنے میں لگ جاؤں گی۔ میں گھنٹوں بیٹھ کے کسی بھی کمرے کو ری ماڈل کرنے کے بارے میں سوچ کے خوش ہو سکتی ہوں۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے گھر کے ہر کمرے کو ری ماڈل کرنے کا تہیہ کیا۔ میں گھنٹوں فینٹسی میں ڈوبی رہتی کہ ہاں یہ لگاؤں گی، اس دیوار کو ایسے کروں گی، مجھے اس سے تسکین ملے گی۔ اور مجھے باہر پینٹنگز بلوانے کے بجائے خود پینٹ کرنا پسند تھا، سو میں نے پینٹنگ یعنی مصوری نہیں سیکھی تھی۔ میں سیدھی لائن بھی نہیں کھینچ سکتی تھی، لیکن ایک ہی رنگ سے پوری دیوار کو رنگ کرنا یہ مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے دیواروں کو رگڑا بھی، پلسٹر بھی کیا، میں نے ڈسٹیمپر بھی خود کیا۔ مردوں سے بھری پینٹ مارکیٹ میں جا کے خود پینٹ اور ٹولز وغیرہ خرید کے لائی۔ میں نے پینٹنگ کو بہت ریسرچ کر کے پڑھا۔ پھر میں نے جب اپنے گھر کے سارے کمروں کو سنبھال لیا، کچن کو بہت ہی کیوٹ کر لیا، باتھ رومز بھی نفیس کر لیے، ڈرائنگ روم کو ہوٹل ٹائپ لک دے دی، سوائے ایک کمرے کے۔ اس کمرے نے مجھے ہرا دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو فلاں اور فلاں طریقے سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ بڑے پلان بنا کے میں نے اس کمرے کا فرنیچر نکالا، اسے صاف کیا۔ پہلا کام تھا دیواروں کو ٹھیک کرنا۔ کونے سے دیواروں کا پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسکریپر سے لوز پینٹ کو اکھاڑا تاکہ اسے نئے سرے سے پینٹ کر سکوں، لیکن ساتھ ہی سیمنٹ کے کچھ ٹکڑے بھی اکھڑنے لگے۔ میں نے دیوار صاف کر دی، کچھ ڈب کھڑبا ہو گئی۔ اب میں نے اسے سفید پینٹ سے پینٹ کیا۔ پینٹ سیکھا تو دیکھا اندر گڑھے بنے ہوئے تھے۔ بھلے گڑھے اب رنگدار ہو گئے تھے مگر اندر تھے۔ مجھے اس غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے یہ گڑھے بھرنے چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کسی دیوار پہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا، سو فوراً گوگل کیا، اس کا حل نکالا۔ پلستر کرنا، گڈ، پلستر خرید کے لائی۔ ان گڑھوں کو بھرا، تھوڑا سا پلستر بھرا بھرا سا لگ رہا تھا، میں نے ایسے ہی سوکھنے دیا۔ سوکھا تو اس کے اوپر پینٹ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ پینٹ پھر سے دیوار کو برابر کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب گڑھوں میں ٹیلے اور پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ گوگل نے بتایا کہ ان کو ریگ مال سے سینڈ کر کے برابر کرنا ہے۔ سینڈ کیا تو تازہ پینٹ سوکھا، پینٹ بھی اترنے لگا، دھول اڑنے لگی۔
میں تھک گئی، لیکن وہ دیوار جو ہے وہ دوبارہ برابر نہیں ہوئی۔ ایک جگہ سے ہوئی تو سیم سے دوسرا کونا اکھڑنے لگا۔ تب میں ذرا نا تجربہ کار تھی، میں کہیں سے اس کو پلستر کرتی، کچھ جلدی سوکھ جاتا، کچھ گیلا ہو کے موٹا ہو جاتا، اتنا کہ سینڈ نہ ہو سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پینٹ سے اس دیوار کے عیوب چھپا سکوں، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ وہ دیوار عیب دار تھی، ایک ہی رنگ ہونے کے باوجود دیوار عجیب بدصورت رہی۔ میں نے آخر ہار مان لی، کیونکہ اسے فکس کرنا پروفیشنلز کا کام تھا، میرا نہیں۔ اس دیوار کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو نئے سرے سے پورا کلیئر کرنا تھا، یعنی تمام لوز پینٹ اکھاڑنا تھا، نئے سرے سے سیمنٹ لگا کر اس کو پلستر کرنا تھا، پھر پینٹ کی تہیں بچانی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ چند ماہ میں پہلے جیسے ہو جانی تھی، کیونکہ اس کا اندرونی سیم کا مسئلہ تھا۔ اوپر چھت پہ کہیں پانی کا پائپ لیک ہو رہا تھا، پانی رس رس کی دیواروں کے اندر سیپ کر گیا تھا اور اسے خراب کر تھا۔ جب تک وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس دیوار کا میک اپ کر دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ یوں کہیں تو وہ دیوار اندر سے بیمار تھی۔ میں نے اس دیوار سے جو سبق لیا وہ بتانے کے لیے باب نہیں لکھ رہی۔ سبق میں نے یہ بتانے کے لیے لیا کہ جب تک انسان کا اندر سے مسئلہ ٹھیک نہ ہونا، ظاہری تبدیلی سے تندرست کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پورا باب اسی پہ لکھوں گی تو آپ غلط ہیں۔ میں کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی۔ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک آئیڈیا آیا۔ دیوار سے ہار مان کے میرے دماغ نے ایک اور شے سوچی کہ میں اس بارے میں کچھ لکھوں۔ اگر آپ میرے ریڈر ہیں تو آپ کے خیال میں اس دیوار کو دیکھ کے میں نے حنین یوسف کا کردار لکھا ہوگا، ایک لڑکی جو ہوم ری ماڈلنگ خود ہی سیکھتی ہے۔ نہیں، اس دیوار کو دیکھ کر میں نے ایک اور کردار سیکھا، ہاشم کاردار۔ وہ اسی دیوار کی طرح سے تھا، وہ اندر سے بیمار تھا اور وہ اپنے آپ کو کتنی ہی دفعہ تبدیل کرنا چاہتا تھا، اچھا ہونا چاہتا تھا، لیکن جب تک اپنے اندر کو نہ بدلتا، ظاہری طور پہ شادی سے معاملات ٹھیک کرنے یا زندگی کو نئے سرے سے آغاز کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ہاشم نہیں بدل سکا، کیونکہ وہ دیوار اس کی زندگی کو ڈیفائن کرتی تھی۔ کردار سازی، یہ ہے ہماری آج کے باب کا موضوع۔ میں کردار بناتے وقت اس کی پہلی چیز کیا طے کرتی ہوں؟ کیا میں اس کی ظاہری صورت، تعلیم، بال، قد یا ڈریسنگ کا اسٹائل کرتی ہوں، سوچتی ہوں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا میں اس کی کہانی پہلے سوچتی ہوں؟ نہیں، میں اس کا کردار سوچتی ہوں، یہ کس قسم کا انسان ہے، اور اس کی قسم کا تعین کرنے کے لیے اس کردار کی پہلی چیز طے کرتی ہوں، اور اس شخص کا ویلیو سسٹم ہے۔ میں اپنے ناول کے کردار کا پہلے ویلیو سسٹم طے کرتی ہوں اور پھر کہانی سوچتی ہوں کہ ان کرداروں کو انسانوں کے خد و خال دیتی ہوں۔ دولت، شکل، تعلیم، صورت اور کہانی کے پلرز بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اس انسان کا ویلیو سسٹم۔ اس انسان کی کیا ویلیوز ہیں؟ ہاشم کی کیا ویلیوز ہیں؟ حنین کی کیا ویلیوز ہیں؟ اور جواہرات کی کوئی ویلیوز ہیں یا نہیں؟ کسی بھی انسان کو ڈیفائن اس کے اعمال سے زیادہ اس کی ویلیوز سے کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کی ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ اعمال کو شیپ دیتی ہیں، اس کا کردار بناتی ہیں۔ انمول انسان بننے کے لیے آپ کو ہائی ویلیو ہونا پڑتا ہے، اور لو ویلیو انسان ہے تو آپ بے مول ہیں۔ مگر ہائی ویلیو انسان بننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہائی ویلیو انسان کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ نہیں جانتے ہوں کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ اور سب سے اہم سوال، آپ کی زندگی میں کیا ویلیوز ہیں؟ ذاتی، پروفیشنل ویلیوز۔ کیا آپ نے اپنی ویلیوز کا تعین کیا ہے؟ میں نے ایک عمر تک ان سب کا تعین نہیں کیا، لیکن جب میں نے ناول لکھنا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک کہانی لکھتی گئی اور کردار بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ان ویلیوز کا تعین شروع کیا، تو ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ویلیوز ہیں کیا؟ مجھے کیا چیز ڈیفائن کرنی ہے، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا ویلیو سسٹم کیا ہے۔ ویلیوز وہ کون ہے جو ویلیوز کو، جو میرا تعارف ہے۔ میں نے اگر خود سے ملنا ہو تو میں نمرہ کو کیا بتاؤں کہ نمرہ کون ہے؟ اور چند دن تک تو مجھے سوچنے پہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا میری ویلیوز یہ ہیں کہ میں سچی اور ایماندار دار لڑکی ہوں؟ لیکن میں تو ہمیشہ سچ نہیں بولتی۔ کیا میں ایک محنتی لڑکی ہوں؟ لیکن میں تو کئی دن سستی اور پروکرسٹینیشن کی نظر کر دیتی ہوں۔ کیا میں مذہبی لڑکی ہوں؟ لیکن میرے اوپر تو کئی نان مذہبی دن بھی آئے جب میں ڈپریشن میں دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہوں۔
کیا میں خوش اخلاق ملنسار لڑکی ہوں؟ لیکن میں تو ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوں. میں اپنے غصے میں لوگوں پہ گرجتے برستے بھی گزار دیتی ہوں. میری تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے نا. میں کس چیز سے خود کو ڈیفائن کروں؟ میں تو کسی ایک چیز میں مستقل مزاج بھی نہیں ہوں. اور رائٹر ہونا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو ایک ٹیلنٹ ہے نا، ایک ہنر ہے. ویلیو اور چیز ہوتی ہے. جب میں نے یہ سوچا تو میں ایک مخمصے میں الجھ گئی. میں خود کو کیسے ڈیفائن کروں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ اور تب مجھے احساس ہوا کہ ہماری ویلیوز کی پہچان ان ویلیوز سے ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ میں اپنی پہچان ان ویلیوز سے کرنا چاہ رہی تھی جو میرے اندر تھیں: سچائی، ایمانت داری، محنت، روحانیت. مگر میں ان سب میں کچی تھی. پھر میں نے خود کو ان ویلیوز سے پہچاننا چاہا جو میرے اندر نہیں تھیں، اور تب میں نے خود کو واقعتاً جاننا شروع کیا. میں وہ ہوں جو میں نہیں ہوں. چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں. میری ویلیوز مجھے ایسے ہی معلوم ہوئی. میں آپ کو بتاتی ہوں میری ویلیوز کیا ہیں. جب حالم پرنٹ ہوا نا تو میری ٹیم نے تمام تیاری کر رکھی. ہم اس سے قبل کتاب پیکٹ میں ڈال کے بھیجتے تھے مگر وہ پھٹ جاتے تھے. اس دفعہ ہم نے کوروگیٹڈ باکسز ڈبے بنوا لیے تھے کیونکہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی. کتاب چھپ کے آئی تو وہ 1 کلو سے کوئی 10-20 گرام کم تھی. کورئر کمپنی میں جب وزن 1 کلو سے بڑھ جائے چاہے 10 گرام تو 500 گرام تو اگلا کلو تصور کرے گا نا. اگر کتاب کا وزن 1 کلو سے ذرا بھی زیادہ ہو جائے تو ہمیں اس کا وزن 2 کلو لکھنا ہوگا. ہر اضافی کلو کے تقریباً 200-250 روپے ڈیلیوری ہوتے ہیں. ہم کسٹمر سے 150-250 تک ڈیلیوری چارج کرتے ہیں اور اگر اوپر پڑ جائے تو اپنے پروفٹ میں سے کاٹتے ہیں. اگر وزن 1 کلو سے بڑھ جائے تو بک سٹور کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ لوگ 500 ڈیلیوری چارجز دینے کو تیار نہیں ہوتے. حالم حصہ دوم کا وزن 1 کلو سے کم تھا لیکن جو ڈبے میں نے کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے نا وہ 110 گرام کے تھے. ڈبے میں ڈالنے کے بعد پیک کرنے کے بعد کتاب کا وزن 1 کلو اور 110 گرام بنتا تھا. صرف 110 گرام کے لیے ہمیں 2 کلو کا وزن دینا پڑتا تھا. یعنی ہر کتاب پہ ہمیں 250 روپے کا نقصان. قیمت اور ڈیلیوری چارجز کا تعین تب ہوا تھا جب یہ بات ہمیں معلوم ہی نہیں تھی. ہر کتاب پہ 250 کا نقصان، ہر 10 کتابوں پہ 2500 کا نقصان، ہر 100 کتابوں پہ 2500 کا نقصان، ہر ایک کتاب پہ 2.5 لاکھ روپے کا نشان، 1000 کتابوں پہ 2.5 لاکھ روپے کا نقصان. اور کتابیں تو ماشاءاللہ ہزاروں میں بکتی ہیں. یہ نقصان بہت زیادہ تھا. میں نے اپنے کورئر کمپنی سے بات کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کانٹریکٹ میں نرمی کرتے ہوئے ہمیں 110 معاف کر کے 1 کلو چارج کریں کیونکہ 110 گرام بہت واجبی سا وزن ہے. کورئر کمپنی کے سیلز مین نے مجھے کہا کہ میم ایسے نہیں ہو سکتا نا، 10 گرام بھی اوپر ہو جائے تو دوسرا کلو چارج ہو جاتا ہے. البتہ اس کا ایک اور طریقہ ہے. میں نے پوچھا کیا؟ تو وہ بولے آپ یوں کریں، سلپ بناتے ہوئے وزن 1 کلو لکھیں، یوں آپ کو 1 کلو چارج ہوگا. میں نے کہا وہ اتنی سی بات، ٹھیک ہے ہم وزن 1 کلو لکھ دیں گے. میں نے کہا مگر میم ہم آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور فیصل آباد کو چھوڑ کے باقی سب شہروں کے لیے 1 کلو لکھیں. ان شہروں کے لیے اصل وزن لکھیں. میں حیران ہوئی. میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بڑی سادگی سے کہا کہ میم ان شہروں میں سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے، یہاں پارسل جاتا ہے تو چیک ہوتا ہے کہ اصل وزن کیا ہے، پھر اصل وزن کے لحاظ سے پیسے کٹتے ہیں. چھوٹے شہروں میں چیکنگ نہیں ہوتی، وہاں آپ 1 کلو لکھ دیں، ہم لوکل سٹاف سے بات کر لیں گے، وہ آپ کے پارسل گزار دیں گے. میں تو وہیں کھڑی ہوئی. میرا پارا آسمان کو چھونے لگا. میں نے کہا آپ کا مطلب کیا؟ آپ کی کمپنی ہمارے چارجز کم نہیں کر رہی، آپ ہمیں رعایت نہیں دے رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے کہ میں وزن کم لکھوں تاکہ دھوکے سے میرے لکھے وزن کے اعتبار سے لوکل سٹاف اسی کے مطابق کم چارج کریں. تو بالکل میں ایسا نہیں کر رہی. سٹاف نے مجھے کہیں طریقوں سے سمجھایا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، ہم سٹاف ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کر لیں. میں نے کہا آپ کمپنی کے مالک نہیں ہیں، آپ سٹاف ہیں، یہ غلط ہے. تبھی تو آپ نے کہا کہ بڑے شہروں میں پکڑا جائے گا، یعنی یہ غلط ہے. کمپنی کے اصول بھلے مہنگے ہوں، بھلے میرا نقصان ہو، لیکن میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گی، میں غلط نہیں لکھوں گی. چند لاکھ روپے بچانے کے لیے. اور جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سچائی اور ایمانت داری کا، وہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا نا. میں تو ایسے کبھی نہیں کروں گی. میرے اندر بہت خامیاں ہوں، میں بہت جلدی غصہ کر لیتی ہوں، میں سستی کرتی ہوں، یہ سب میرے عیوب میں آتا ہوگا، لیکن ناپ میں کمی
میں نہیں کروں گی، میں حرام نہیں کماؤں گی، یہ وہ کام ہے جو میں کبھی نہیں کروں گی۔ میں ہوں کسی کا فون نہ اٹھا سکوں تو بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میں بزی تھی، لیکن میں اس قسم کا جھوٹا وزن نہیں لکھوں گی۔ میرے پاس دوسرا طریقہ تھا کہ میں باکس کے بغیر کتاب بھیجوں، لیکن ایک تو یہ کہ میں اتنے باکسز بنوا چکی تھی، دوسرا یہ کہ باکس میں کتاب نہ ڈالی تو میرا دل کو تسلی نہیں ہوگی، 10% لوگوں کو کتاب پھٹی ہوئی ملے گی، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے 2 کلو ہی وزن لکھا، میں نے باکس میں ہی کتاب بھیجی، میں نے 110 گرام کے بجائے ہر کتاب پہ 250 روپے اپنی جیب سے ادا کی۔ اور اس دن مجھے اپنی 2 ویلیوز معلوم ہوئی، ایک یہ کہ میں مالی معاملات میں خیانت نہیں کرتی، میں حرام کا رزق نہیں کمانا چاہتی، میں قیمتی پروڈکٹ بنا کے اس کو سستا نہیں کروں گی، لیکن میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گی۔ دوسری یہ کہ میں اپنے کام کی کوالٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ خیانت بھی ایک ویلیو ہے، نیگیٹو ویلیو، کوالٹی میں ڈنڈی مار جانا بھی ایک نیگیٹو ویلیو ہے۔ یہ وہ منفی ویلیوز ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی 2 پازیٹیو چیزیں پتہ چلیں۔ میں مالی معاملات میں امانت دار ہوں، اور میں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں۔ اپنا کردار لکھتے وقت پہلے سوچتی ہوں کہ میرے کردار میں کیا نہیں ہوگا۔ سعدی یوسف اپنے پہلے ہی سین میں کہتا ہے نا کہ اس نے ایک سکول کا آرڈر نوٹ کر لیا، وہ بتانا بھول گیا، اب وہ اپنے کام چھوڑ کے اٹھے گا، خود اس آرڈر کو مکمل کرے گا، کیونکہ وہ بات سے نہیں پھرتا۔ سعدی کی پہچان ہے ویلیو سے ہوتی ہے جو اس میں نہیں ہے، یعنی بات کر کے اس کو پورا نہ کرنا، وہ یہ نہیں جانتا۔ سعدی اپنے خاندان کو چھوڑ دینے والوں میں سے تو نہیں تھا نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی۔ میری یہ کہانی یہیں تک تھی۔ میری کہانی کو روکتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی ویلیوز کیا ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کی ویلیوز کیا کیا نہیں ہیں۔ یوں آپ خود کو تلاش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے اہم سوال، ویلیوز ہوتی کیا ہیں؟ ویلیوز کو اردو میں اقدار کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت سنتے ہیں، معاشرتی اقدار، خاندانی اقدار وغیرہ وغیرہ، مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہوتی کیا ہیں؟ ویلیوز کہتے ہیں اصولوں کو جن پہ آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ آپ کے لازم ہے، آپ ان پر فیصلے کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ ان اصولوں پہ سوچ سمجھ کے عمل کریں، کبھی بغیر سوچے سمجھے بھی وہی فیصلے کرتے ہیں جن اقدار کے مطابق ہوں۔ یہ اقدار آپ کی شخصیت میں اتنے رچ بس جاتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ بنا دیتے ہیں، یہ آپ کی پہچان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں فلاں بات کا بہت پکا ہے، فلاں جو وقت دیتا ہے اسی کے مطابق پہنچتا ہے، فلاں کبھی ہرٹ نہیں کرتا، فلاں بہت کھلے دل کا ہے، فلاں بہت مہمان نواز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میری بڑی بہن ہے نا، وہ غیبت نہیں کرتی، گوسپ نہیں کرتی، اس کی یہ ویلیو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا۔ اس طرح یہ ان لوگوں کی ویلیوز ہیں جو ان کی پہچان بن گئی۔ ویلیوز آپ کی عادتیں نہیں ہوتی، یہ دراصل اصول ہیں جو آپ کی عادتوں کو بناتے ہیں، اور یہ پھر آپ کے اندر پتھر پہ لکیر کی طرح راسخ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کی ویلیوز کیا نہیں ہیں، ان سوالات کے جواب صرف آپ دے سکتے ہیں، اور آپ نے اس باب کے آخر میں آج کی مشق کرتے ہوئے اپنے اندر جھانکنا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ وہ چند ویلیوز جو آپ کو ہائی ویلیو انسان بناتی ہوں اور ابھی آپ کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کے اندر آپ کی پرسنل ویلیوز ہیں۔ ایک ہائی ویلیو انسان، ایک انمول انسان کی ذاتی ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ 3 ذاتی ویلیوز جو آپ کو عزت دلاتی ہیں، دوسرے سے زیادہ خود اپنی نظر میں عزت دار بناتی ہیں۔ پہلی چیز آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں لانی ہے، وہ ہے جھوٹ نہ بولنا۔ بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو بہادر بننا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچ بولیں، میں کہہ رہی ہوں آپ اپنی ویلیو بنائیں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ نیگیٹو ویلیو کو اندر سے ختم کریں کا آغاز کریں، جھوٹ بولنے سے ہٹ درمی کی حد تک انکار کرنا آپ کو ہائی ویلیو انسان بناتا ہے، اور ڈر جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنی، غم میں کسی بات کو بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی خوش آمد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ دوسری چیز ہے صفائی، اپنی ذات کی صفائی، اپنی سیلف کیئر اتنی ضروری ہے جتنا ضروری دوسری چیز ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کی نظر میں معتبر بناتی ہے۔ اس کا ایک اصول ہے غسل کرنا، ہر روز نہانا، ہر روز استری شدہ کپڑے پہننا، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھنا پرفیوم غسل کا متبادل نہیں ہے، خود سے بدبو نہ آنے دیں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے جب انسان اپنے بغلوں کے بالوں کو ہر ہفتے صاف کر کے
عادت ڈالیں اور نہانے کے بعد بغل میں ڈیوڈرنٹ لگائیں. جب آپ اپنے کمرے سے روز صبح نکلیں تو آپ سے بدبو نہ آ رہی ہو، آپ کے دانت برش یا مسواک کیے ہوئے ہوں اور آپ کے بال بنے ہوں، آپ سڑ جھاڑ منہ پھاڑ نہ ہو، آپ ننگے پیر زمین پہ چلنے کے عادی ہو، آپ کے اندر نفاست ہونی چاہیے. میلے کچیلے لوگ جتنے بھی ذہین ہوں، جتنے بھی خوش اخلاق ہو، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، کوئی ان کی کمپنی میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا. تیسری پرسنل چیز جو آپ کو معتبر بناتی ہے وہ اپنی بات پر قائم رہنا اور اسے پورا کرنا ہے. آپ نے اپنے اندر ایک نیگیٹو ویلیو ختم کرنی ہے جو کہ ہے اپنی کمٹمنٹ نہ توڑنا، اپنے وعدے نہ توڑنا اور بہانے بنا کے اپنی ڈیڈ لائن اگر پوری نہیں کر سکے. ان ویلیوز کو اپنے اندر نکالیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اوور کمٹمنٹ نہ کریں، لوگوں سے اسی شے کا وعدہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ویسے تو پرسنل ویلیوز بہت ہوتی ہیں لیکن یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ کسی ایک چیز کو دوسری سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں، لیکن میں یہاں ہر شعبہ زندگی میں 3 ویلیوز کا ذکر کروں گی. اب آتے ہیں فیملی لائف کی طرف. فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب کے لیے مختلف ہوتی ہیں لیکن 2 فیملی ویلیوز ایک ہائی ویلیو انسان میں ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی فیملی کو عزت کرنا آنا چاہیے. ماں باپ کا عزت کرنا کا اصول یہ ہے کہ ان کے سامنے منہ کے زاویے بگاڑ کے بات نہ کریں، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. چھوٹوں کی عزت یہ ہے کہ انہیں سب کے سامنے نہیں ٹوکنا چاہیے، ان سے نرمی سے بات کرنا چاہیے، اور اگر وہ کبھی ڈانٹنا ہو تو اکیلے میں ڈانٹیں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. دوسری جو فیملی ویلیوز ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی خود لوگوں میں قدرتی طور پر. ان کو سیکھنا بڑا مشکل اور عزم و ہمت کا کام ہے، اس لیے اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھ لیں، اس کا بھی اجر ہوگا. اور وہ آپ کی فیملی کے لیے کیئرنگ ہونا. کیئرنگ ہونے کے طریقے ہیں جن طریقوں پہ فوکس کرتے ہیں. اپنی فیملی کی جسمانی اور ذہنی صحت کی خبر گیری کرنا. کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کا خیال رکھنا، کسی کا موڈ خراب ہے تو اسے پریشانی سے باہر نکالنا. اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم میں سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. جتنا آپ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے نا، ان کو آسانیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں آسانیاں دے گا. سوشل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ سوشل لائف، دوست، رشتہ دار، سب کے ساتھ میل جول رکھیں. آپ کو سوشل لائف کا مطلب معلوم ہوگا، لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو الفاظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اپنا معنی کھوتے ہیں. سوشل لائف میں لوگوں کو نیگیٹو ویلیوز ہوتے ہیں. ایک مثال سے بتاتی ہوں. آپ نے اپنے کسی بہن بھائی میں شاید دیکھا ہو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے دوستوں سے ملنے سے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر میں ایک مختلف انسان ہوتا ہے، دوستوں کے سامنے وہ مختلف ہوتا ہے. یہ ٹین ایج تک کا تقریباً ہر کسی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ ایک بالغ انسان بن جاتے ہیں، ایک میچور انسان بن جاتے ہیں، تو آپ کی ایک پکی سوشل ویلیو ہوتی ہے جو کہ گھر والوں اور دوستوں کے سامنے ایک ہی شخص کی ہوتی ہے. مجھے کبھی کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے سامنے اپنے فرینڈ سے ملنے میں مسئلہ نہیں ہوا. کیونکہ میرے اندر کئی عیب ہیں، لیکن مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی کیا کہیں کہ اس کی تو ٹون ہی چینج ہو گئی. یہ ٹون چینج ہو جانا یہ آپ نے نہیں کرنا. ایک ہی طرح بولیں، ایک ہی طرح ہنسیں، خود سے سچے بنیں. سوشل لائف میں دوسری کا قابل قدر ویلیو ہے جو ہر انسان کو قابل اعتبار انسان کے طور پہ ثابت کرنی ہے. صرف قابل اعتبار بننا نہیں ہے بلکہ ثابت بھی کرنا ہے. ثبوت اعمال سے دیے جاتے ہیں. اگر کوئی گوسپ نہ کریں، ادھر ادھر کی بات ادھر نہ کریں، کسی کا راز ایک دوسرے کو نہ بتائیں، تو آپ قابل اعتماد ہیں. اگر آپ 18 سال کی عمر پار کر لیں یعنی بڑے ہو جائیں تو ایک بات اپنے ذہن میں پکی بٹھا لیں، جس راز کی آپ حفاظت نہیں کر سکے اس کی کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا نا. جو راز آپ کسی کو دے رہے ہیں نا، وہ کسی دوسرے کو ضرور بتائے گا. کیا آپ اس کا راز بتایا جانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ پروفیشنل لائف میں آپ کی کیا ویلیوز ہونی چاہیے؟ آپ کام کو احسان کے درجے پہ رکھیں، اس کے ساتھ مخلص ہوں. اور یہ ویلیوز زندگی میں لانے کے لیے آپ کو ان کی الٹ ویلیوز نکالنی پڑتی ہیں، اور وہ ہیں اپنے کام میں ڈنڈی مارنا، اپنے کام کو کا اختتام بالخصوص جلدی کرنا، جان چھڑانے والا کرنا، سستی والا کرنا. یہ سب نیگیٹو پروفیشنل ویلیوز ہیں. جب یہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے تو آپ خود بخود احسان کے درجے پہ کام کرنے لگ جائیں گے. میری ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کے پیپر بڑی آہستہ آہستہ چیک کرتی تھی. ایک دفعہ وہ کہتی ہیں انہوں نے جلدی میں پیپر چیک کیے، مارکنگ کی اور پیپر رکھ دیے، لیکن ان کو رات میں نیند نہیں آئی. کروٹیں بدلتی رہی، پھر اٹھی، پیپر چیک کیے، ایک پیپر دوبارہ چیک کیے، تب جا کے دل کو سکون ملا. جب مثبت ویلیوز آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں تو آپ کے دل کو جان چھڑانے والے کام سے سکون نہیں ملتا.
آپ کی مالی زندگی میں کیا ویلیوز ہونی چاہیے؟ اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلانا اور فضول خرچی نہ کرنا۔ پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر آپ مارکیٹ جائیں تو آپ کو کوئی ایسی شے نظر آئے، کوئی ایسی نئی اور انوکھی شے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے، تو کبھی امکان ہے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ پیسہ خرچ کرتے وقت ایک بات سوچا کریں، یہ جو چیز اتنے ہزار میں لینے جا رہی ہوں، اتنے ہزار میں نے، میرے ابا، یہ شوہر نے کتنے گھنٹوں یا دنوں کی محنت میں کمائی ہوں گی؟ کیا یہ چیز اتنے گھنٹوں کی محنت کے قابل ہے؟ اگر آپ کی تنخواہ 30,000 ہے تو آپ ہر روز 7 گھنٹے کام کر کے 1,000 کماتی ہیں۔ اگر آپ کوئی 5,000 کی چیز لے رہی ہیں تو سوچیں کیا یہ میری 5 دن کی کمائی کے برابر ہے؟ ایک دفعہ اپنی مالی ویلیو سیٹ کریں تو مستقبل میں بہت سارے مسئلوں سے بچ جائیں، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آتی ہیں آپ کی اخلاقی ویلیوز۔ بطور ایک انسان آپ کے اندر اخلاقی ویلیوز ہونی چاہیے کچھ جو آپ پہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا۔ مثلا اپنے مخالف سے بات کرتے ہوئے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ محتاط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ یا کال میں بھی صرف وہ بات کریں جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کر سکیں۔ چھپ کے کرنے والا کام نہ کریں، فلرٹ نہ کریں، اور ورک پلیس پہ ایک اصول بنا لیں کہ کسی کو خود سے فلرٹ کرنے بھی نہیں دینا۔ اپنی اخلاقی اقدار کا تعین اپنے مخالف صنف کے ساتھ کام کرتے وقت پہلے ہی دن سے کر لیں، اور آپ کو اللہ انہی اقدار پہ آزمائے گا۔ صحیح، آپ نے بس پکے رہنا ہے کہ اخلاقیات میں میری یہ اقدار ہے، یہ میں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ 5 اقدار اپنی زندگی میں شامل کریں۔ 3 سے 5 اقدار بہت ہوتی ہیں ایک سال میں سیکھنے کے لیے۔ میں سست روی مگر مستقل مزاجی سے چلنے کی عادت۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے پاس بٹھانا ہے، اس سے پوچھنا ہے، سنو میرے ہم نام، کیا میں تمہاری زندگی کی ویلیوز اور کوئی بھی ہیں یا نہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جن پہ تم سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ ایسے کیا اصول ہیں جن کو تم توڑ نہیں سکتے؟ اور اگر توڑو تو تمہارے دل کو سکون نہیں آئے گا، اور تب تک چین نہیں آئے گا جب تک تم اس چیز کو واپس ٹھیک نہ کر لو۔ اگر آپ ایک ہائی ویلیو انسان بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنے اقدار، اپنے اصول آپ کو اونچے رکھنے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی خود پسند اور مغرور قسم کے انسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ اٹل اصول بنائیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اپنے اندر نیگیٹو ویلیوز نکالیں تو خود بخود مثبت ویلیوز کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ آج سے میں نے سچ بولنا ہے، یہ سوچیں کہ آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ مت سوچیں کہ میں وعدے پورے کروں گی، یہ طے کریں کہ ایسا وعدہ ہی نہیں کرنا جو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ مت سوچیں کہ اب مجھے بہت صاف ستھرا رہنا، یہ فیصلہ کریں کہ مجھے بدبودار اور میلا کچیلا نہیں رہنا۔ یہ نہ سوچیں کہ سب کا خیال رکھنا ہے، یہ عزم کریں کہ کسی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ سب کی عزت کرنی ہے، یہ طے کریں کہ کس کی عزت نفس کو مجروح تو نہیں کر رہی میں۔ یہ مت سوچیں کہ بہت اچھا کام کرنا ہے، یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی کام میں ڈنڈی نہیں مارنی اور جان نہیں چھڑانا۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے قابل اعتبار کیسے بننا ہے، یہ طے کریں کہ کسی کے آگے راز آگے نہیں دینا اور امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے اگر ہائی ویلیو سیکھنی ہے تو پہلے اپنے اندر لو ویلیوز نکالنی ہوں گی۔ یہ ویلیو سسٹم ہوتا ہے جو میں کہانی اور کرداروں کے لیے طے کرتی ہوں، یہی میرے کرداروں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انسانوں کی پہچان نہیں بنتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہوں گے؟ نہیں، لوگ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی ویلیو سے یاد رکھتے ہیں، وہ ویلیوز چھپی نہیں رہتی، یہ سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے اصل کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے، اس لیے اپنے اوپر روغن نہ چڑھائیں، اپنی ویلیوز کی بنیاد کو ٹھیک کریں۔ اپنی دیوار میں رستے سیم گہرا پانی کا علاج کریں، دیوار اوپر سے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اس پہ رنگ چڑھائیں گے تو اس میں عیب نہیں ہوں گے، ہر رنگ اس پہ چمکے گا اور اس پہ جو بھی سجائیں گے وہ اٹھ جائے گا۔ جب آپ کی دیوار کی پہلی تہہ ٹھیک ہوگی تو آپ کے پاس ایک صاف کینوس ہوگا۔ اسے جس رنگ سے بھی سجائیں گے، جس پینٹنگ سے بھی اس کی زبائش کریں گے، اسے کسی بھی پھول سے معطر کریں یا اس میں کوئی کھڑکی کھول کے روشنی کو اندر آنے دیں، جب تک آپ کا دیوار کا اندر سے بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ عیب داری رہے گی۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔
انسان کا پیمانہ اس کا کردار، اس کی امانت داری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ آج کے سوالات۔ نمبر 1، آپ کی 3 ایسی ویلیوز، اقدار کیا ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں اور آپ ان پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں؟ نمبر 2، اپنے پروفیشنل لائف یا کالج لائف کی ایسی 3 اقدار بیان کریں جن کو آپ ہمیشہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، کیا آپ ان اقدار کو لوگ کیا سوچیں گے کہ خوف سے توڑ دیتے ہیں؟ نمبر 4، کیا آپ ان اقدار میں کسی کی محبت یا خوف میں سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ نمبر 5، اپنی موت کے بعد آپ لوگوں سے اپنے جنازے پہ اپنے بارے میں کوئی اچھی بات سننا چاہتے ہیں؟ نمبر 6، آپ کو کس چیز کی زیادہ پرواہ ہے جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں؟ آپ کے زندگی بظاہر کیسی دکھائی جائے، یا آپ کو زندگی آپ کو کیسا محسوس کرواتی ہے؟ نمبر 7، اگر کل آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو آپ کو اب تک زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا کیا کام نہ کرنے کا ہوگا؟ نمبر 8، آپ اس کام کو اپنی زندگی میں آج سے شامل کیوں نہیں کر سکتے؟ دیانتداری سے وجہ تحریر کریں۔ نمبر 9، اپنی کس عادت پہ عمل کر کے آپ کو اپنا آپ باعزت اور محترم لگتا ہے؟ نمبر 10، آپ کو دوسرے لوگوں کی کون سی اقدار پسند ہے جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے؟ نمبر 11، 3 ایسی اقدار جو اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 12، 3 ایسی اقدار جو اپنی گھر سے باہر کی زندگی میں آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 13، آپ کے خیال میں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی کن اقدار کی تعریف کرتے ہوں گے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔